اس پارے میں 3 حصے شامل ہیں: سورہ مومنون مکمل، سورہ نور مکمل اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں بنیادی طور پر 7 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جنت کے حقداروں کی 7 صفات۔ جنت کے حقدار وہ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، فضول باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، پاک دامن ہیں، امانت دار ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، توحید کے دلائل، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہم السلام کا واقعہ۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 2 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، 14 اہم احکام اور آداب۔ ان میں سے چند اہم احکام یہ ہیں: زنا کی سخت سزا، نکاح کی ترغیب، نظریں اور شرمگاہ کی حفاظت، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم، گھریلو پردے کے اصول، اجتماعی مجلس سے اجازت کے بغیر نہ اٹھنا، بزرگ عورتوں کے پردے میں نرمی، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی سزا۔ اس کے بعد واقعہ افق بیان ہوا ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے جھوٹے الزام کا ذکر ہے۔ دوسری بات، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال، مومن کے دل کے ایمان کو ایک روشن چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیرے میں روشنی دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، توحید، فرمایا کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک۔ نمبر 2، قرآن کی حقانیت، کافروں نے قرآن کے بارے میں 2 جھوٹے الزام لگائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ نے ان الزامات کی سختی سے تردید فرمائی۔ نمبر 3، رسالت، کفار سمجھتے تھے کہ نبی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے اور نبوت صرف امیر لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط سوچ کو رد فرمایا۔ نمبر 4، قیامت، قیامت کے دن باطل معبود خود اپنے ماننے والوں سے برات کا اعلان کریں گے اور کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان اور نیک اعمال ہی کامیابی کا راستہ ہیں۔ پاک دامنی اور اخلاقی زندگی اسلام کی بنیاد ہے۔ حق ہمیشہ واضح ہے، مگر خواہشات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، اور آخرت کی تیاری ہی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، قیامت کی تیاری کی توفیق دے اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی رضا نصیب فرما، آمین۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔